حضرت ایاز، یہ لاہور بڑا خوش قسمت ہے نا، ایاز بھی یہی رہتے ہیں لاہور میں. تو ایاز بیٹھے ہوئے تھے، محمود جو تھے وہ کنوں کھا رہے تھے، تو انہوں نے الگ الگ ٹکڑے اس کے کیے، پہلا دیا ایاز کو، ایاز گھٹ گھٹ کر کے کھا گیا. دوسرا ٹکڑا مالٹے کا، کنوں کا، محمود نے اپنے منہ میں رکھا تو تھوک دیا، کہنے لگا ہو اتنا کڑوا تو کیسے کھا گیا ہے؟ تو ایاز ہنس پڑا، کہنے لگا بادشاہ تیرے ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھے ہی کھائے ہیں، پہلی دفعہ کڑوا آیا تھا، اگر تھوک دیتا تو کوئی مزہ تو نہیں تھا نا یار. تو جن ہاتھوں سے میں نے ساری زندگی میٹھے کھائے، خدا نعمتیں دے تو کیا بات ہے. لیکن لوگوں کا یہ حال ہے کہ منٹ میں شکوہ شروع کر دیتے ہیں. ایک منٹ میں، ابھی پورے 6 ماہ نہیں ہوئے تکلیف آئی اور کہتے ہیں حضرت حال ہی کوئی نہیں، بس گئے کام سے. تھوڑا سہنا سیکھیں، دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے. تکلیفیں جب اس کی طرف سے آئیں، اس کی طرف سے جب آزمائشیں آئیں، جب وہ چاہے کہ کچھ دن اپنے بندے کو آزمایا جائے، اور یہ بھی علامت محبت ہوتی ہے. میں نے نا اپنے اصحاب سے ایک دفعہ پوچھا، کچھ لوگوں کو آپ اٹھ کے ملتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، اور کچھ سے صحیح سلام بھی نہیں لیتے. تو فرمانے لگے تو بڑا دھیان رکھتا ہے، یہ خاص بات ہی تو نے پوچھ لی ہے. میں نے کہا حضور اس کو تو کھولیں. فرمانے لگے کچھ بندے نا اپنے ہوتے ہیں، انہیں منہ نہ بھی لگاؤ تو انہیں جانا نہیں، جوتے بھی پڑھیں تو اپنا ہے تو اس نے چھوڑ کے تھوڑا جانا ہے. اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت، بندے کو پتہ ہوتا ہے روٹی نہ بھی دی تو ادھر ہی ہے، ہمارا جو ہوا. اور کچھ ایسے ہیں جن کو پروٹوکول نہ دو تو بھاگ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو جی میں آیا، میں نے پوچھا ہی نہیں. فرمانے لگے یہ بیگانے لوگ ہوتے ہیں، جس کو نہ کہا تھا نا بابے بلے شاہ صاحب نے، راتی جاگیں تے شیخ صدا میں، راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے. اور یہ شیر جان ہے. فرمانے لگے وہ مالک دا در مول نہ چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے. اللہ کرے آپ سمجھے، وہ مالک دا در مول نہ چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے. رکھا سکھا کھا، دنے جا رکھاں وچ ستے، تیتھوں اتے. ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہوں من ستے، تیتھوں اتے. اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے. تو حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں یہ آزمائش بتائے گی کہ تیرا رب سے پیار کتنا ہے، یہ آزمائش بتائے گی کہ تو اللہ کے قریب کتنا ہے. چوتھی بات حضرت غوث پاک کی، سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ مجھے ان کی کرامتیں بھی آتی ہیں کافی ساری، میں نے پڑھی ہیں. غوث پاک کی کرامتیں تواتر کے ساتھ ہیں. مجھے حضرت غوث اعظم کے بارے میں کس بزرگ نے کیا کہا وہ بھی آتا ہے، اعلیٰ حضرت نے جو اشعار لکھے وہ بھی آتے ہیں. حضرت سلطان باؤ نے جو کہا نا، شہر بغداد دے ٹکڑے منگ ساں تے کر ساں میرا میرا، مجھے آتے ہیں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو وہ ہم سے چاہتے تھے اس پر کیوں نہ بات کی جائے، جو چاہتے تھے کہ لوگ اس طرح کے بنے اس پر کیوں نہ کلام کیا جائے، ان کی چاہت کو کیوں نہ دیکھا جائے. تھوڑی دیر کے لیے ایسی باتیں کرنا جن میں کانوں کا لطف زیادہ ہو وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن ان کی تعلیمات، ان کے افکار، میں جو بات کرنے لگا ہوں اسے دل کے کانوں سے سننا. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں میں نے 40 سال دین پڑھایا ہے، 40 سال ریسرچ کی ہے، تحقیق کی ہے، 40 سال. لیکن آپ فرماتے ہیں میں نے بڑے بڑے نیک اعمال دیکھے، بڑے عمل ہیں جو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں، پر میں نے دیکھا ہے بھوکوں کو روٹی کھلانے سے زیادہ کوئی عمل ایسا نہیں جس سے رب جلدی راضی ہوتا ہو. کھانا کھلاؤ، دنیا آوے کھا جاوے راضی ہووے بلا. کھانا کھلاؤ لوگوں کو، کھانا. غوث اعظم فرماتے ہیں 40 سال کی ریسرچ کا نچوڑ ہے کہ تیرے دروازے سے کوئی بھوکا نہ جائے. یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساغر، او غم حیات کے ماروں کا احترام کرو. غم حیات کے ماروں کا، چلیں یہ تو ساغر ہے نا. تو اقبال تو کہتے ہیں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں بھوکوں کو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا. او یارو سننا، میں آپ سے عرض کروں، کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ
میں گھر میں بیٹھا تھا، کسی دعوت پہ گیا ہوا تھا، تو باورچی خانہ بالکل کونے میں تھا، میرے اپنے عزیز تھے، قریبی تعلق تھا، تو وہ ان کی کام والی کہنے لگی کہ یہ آپ نے جو چیزیں تلنی تھیں وہ تل لی ہیں، تو یہ گھی کا کیا کرنا ہے؟ تو گھر والوں نے کہا کہ اس کو آپ پھینک دیں، تو کہنے لگی اگر آپ اجازت دیں تو میں لے نہ جاؤں اسے۔ میں اندر کھانا کھا رہا تھا تو میرا تو لقمہ گر گیا، میں نے اس شخص کو آواز دی، میں نے کہا کہ مہربانی کرو اس کی تنخواہ ڈبل کر دو، اللہ تمہیں اور دے گا۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ میں نے کہا یار تم سمجھے نہیں بات کو، غریبی یہاں تک کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھا کے بیمار ہو گئے ہیں، ان کو معدے کے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کے بچے بوٹیوں سے لڑائی کر رہے ہیں کہ ابا گوشت کھانا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی گلی میں کوئی چیز بیچنے والا آ جائے تو اماں باہر جا کہتی ہے بھائیا غصہ نہ کری، ذرا بند کر لے ٹیپ، میرے بچوں نے سن لیا تو پیسے کوئی نہیں۔ کھلونوں کی دکانوں کی طرف سے آپ کیوں گزرے؟ یہ بچے کی ضد ہے، یہ سمجھوتا نہیں کرتی۔ میں نے یہ انداز دیکھیں، میں نے اپنے گھر میں اپنے محلے میں یہ رنگ دیکھیں، غریب کا بھلا کرنا۔ یہ بندہ امیر ہو جاتا ہے وہ امیروں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اسے کوئی درد نہیں رہتا، وہ کہتا ٹھیک ہے کدھر ہے غربت۔ کیسے فیکٹری کا مالک آپ کو بتائے گا کہ گھر میں گھی کا مسئلہ ہے؟ وہ اس کا یہ مسئلہ ہی نہیں، اس کا مسئلہ پیٹرول ہے، اس کا مسئلہ درام، یہ جو ڈیوٹی لگ گئی آنے جانے پہ، یہ اس کا مسئلہ، اس کا مسئلہ چینی نہیں ہے۔ چینی تو اس باپ کا مسئلہ ہے جو رات کو یہ پوچھ کے چائے پیتا ہے کہ اگر تو بچوں کے صبح دودھ کے لیے چینی ہے تو چائے بنا دو ورنہ رہنے دو، اس کا مسئلہ ہے چینی۔ امیروں کا کہاں مسئلہ ہے؟ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، اور بچی کسی فقیر کی فاقے سے مر گئی۔ میرے غوث پاک فرماتے ہیں بھوکے کو روٹی کھلا، میں نے 40 سال تحقیق کی ہے، اور میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے بھوکے کو روٹی کھلائی ہوگی نا، اللہ اس غریب سے کہے گا جس نے تجھے روٹی کھلائی تھی اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جا۔ جس نے پانی پلایا ہوگا اسے کہا جائے گا اس کا ہاتھ پکڑ اور لے جا۔ حضرت غوث پاک کا پتہ ذوق کیا تھا؟ جیب میں پیسے، ایک تو تھی اپنا لنگر خانہ بنوایا ہوا تھا حضرت غوث اعظم، اس میں تو مستقل روٹیاں لگتی رہتی تھی، کھانے چلتے رہتے تھے، دنیا آوے تے کھا کھا جاوے تے راضی ہووے بلا، وہ تو کام چل ہی رہا تھا۔ ایک میرے پیر کا، میرے غوث پاک کا یہ طریقہ تھا کہ جیب میں پیسے ڈال کے نا تو میرے مرشد ہوٹلوں پہ جاتے، نان بائی کی دکان پہ جاتے، اس کو کونے میں بلا کے کہنے لگا یہ 100 دینار رکھ لے، کوئی ماڑا آ جائے نا تو عبد القادر کے نام کی روٹی کھلا دینا، یہ پیسے رکھ لینا، کوئی غریب آ جائے نا اسے رسوا نہ کرنا، اسے غوث پاک کے نام کا لنگر کھلانا۔ 100 گھر تھا مدینے میں، ایک 100 گھر تھا مدینہ منورہ